صلی علی محمد وآل محمد. ہاں صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنائے 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 سنائے. شام کے دربار میں جب یزید نے اذان دلائی تو اذان دلائی، اور اس کے بعد میں چوتھے امام نے بتایا کہ جو ہم اہل بیت محمد والے محمد کے مخالفت میں ہو وہ لکڑی کا ٹیلا ہوتا، ممبر نہیں ہوتا ہے. اب جب اذان دلائی تو اذان دینے دیا، جب محمد تک پہنچے تو کہا رک جا اذان دینے والے. معلوم ہوا کہ حق کی اذان نہیں روکی جاتی ہے، کیونکہ یہ خود اذان الہی ہے. آل محمد کا ذکر خود یہ قرآن ناطق ہے، وہ بھی قرآن ہے. اگر آل محمد کا ذکر ہے، نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، ولایت میں محبت میں نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت کا فقرہ ہے من تکلم بکلام الدنیا عند الاذان یتلجلج لسانہ عند الموت. جو دنیاوی کلام کرے گا، یہ سب آواز پہنچے مطلب سمجھ جاؤ. اذان کے یعنی جو اذان حقہ کے وقت، کیونکہ نماز اگر آل محمد کی محبت نہیں رکھتے، بھائی سنو بات کرو یا تو میں کس پڑھ لوں گا. بیٹھ جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اذان حقہ کے وقت رسول اللہ سے حدیث معتبر کہ اذان حقہ کے وقت دنیاوی کلام کوئی کرے، یعنی کلام سے مطلب کیا؟ یہ بہت بڑی علمی بات ہے لیکن میں یہاں بیان. دنیاوی کلام کے مطلب کیا؟ یعنی دنیا کلام کہتے فائدے والی بات، سننے والے کو بھی فائدہ ہو، بولنے والے کو بھی فائدہ ہو، یعنی لخلق لسانی نہ ہو، جسے کہا جائے بمبئی سے بکواس نہ کرے. صحیح بات اگر کر رہا ہے، صحیح اذان حق کا یعنی ولایت علی والی اذان کے وقت، تو اس کی زبان جو لڑکھڑائے گی یعنی مکروہ ہے. تو یہ کہہ کے بتا دیا کہ دنیا کی اگر فائدے والی بات علی والی اذان کے وقت کرو گے تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. تو جو ولایت علی والی نہ ہو، معاویہ والی اذان بلکہ اس وقت جو علی کا نام لینا وہ واجب ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرے حیدری. دنیاوی کلام کرنا جس سے فائدہ پہنچ رہا ہو سننے والے کو، سنانے والے کو. کون سی اذان؟ جس کو رسول اذان کہہ رہا ہے، جس کو سرتاج انبیاء اذان کہہ رہا ہے. معلوم ہے جب رسول اذان جسے کہے گا وہ اذان ہوگی. بے شک بے شک. مسلمانوں کی بنائی ہوئی اذان نہیں، مسلمان کے بنائی ہوئی خلیفہ نہیں، مسلمان کے بنائے ہوئے رہبر نہیں، مسلمان کا بنایا ہوا قرآن نہیں، بلکہ یہ رسول کہہ رہا ہے وہ اذان ہے. اس کے وقت دنیاوی کلام کرنا تمام فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے. تو جب یہ بات قید ہو گئی تو جب اس وقت مکروہ ہے، حرام نہیں. بھائی توجہ رہے، تو یہ مکروہ ہے. کون سا کلام؟ فائدے والی. لیکن علی کا ذکر کیا ہے؟ ذکر و علی عبادہ. اللہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کی اذان آ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آ جائے اندر، آ جائے پنجاب کے جو کرے کانگریس کا نشان اندر. ذکر شاہ نجف سے رکوں گی نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگے روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلوں، پھر ہوا میں اڑا دو اسے. ایک دو دن نہیں صبح میں طلب، اس طرف کی ہوا جائے گی. یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا. یا علی کی صدائے، دونوں ہاتھ بلند کر نعرے حیدری. حیدری یا علی. بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی بات کہ جو
آج سلوات پڑھتا آج بھیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد آپ کی آواز سے وعلی ماشاء اللہ بات لگا دیتے وہاں تک سن رہے ہو ہاں سلوات پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو آپ سلوات پڑھتے محمد والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو معلوم ہوا اذان. اب سنیے گا غور سے تو لطف آئے گا. دیکھیں ابھی میں ذرا سا قاعدے سے بیان کر رہا ہوں اور یہ اہل علم حضرات کا میٹر ہے وہ آپ کے سامنے میں خلاصہ کر کے دے رہا ہوں. جیسے قرآن کو الحمدوں میں سمیٹا جائے اور خلاصہ کر کے ذہن کے معصوم فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل کے مطابق. جب عقل کے مطابق کلام ہو تب وہ خطابت اور فصاحت ہوتی ہے. عقل کے مطابق نہ ہو تو کیا کہتے ہیں کہ انسان بول رہا ہے دوسری زبان کا آدمی ہے. ایک انسان عرب ہے اس کے سامنے ہندی بولو کیا سمجھے گا وہ. ایک انسان اردو دان ہے اس کے سامنے اردو گاڑے اردو بگارے اردو کی بکراتی دکھائے. قرآن کی آیت پڑھی جائے عربی پڑھی جائے جو بیچارہ جانتا ہے عربی ہے کیا، عربی لکھنا نہیں جانتا ہے، عربی ہے کیا دیکھا بھی نہیں خواب میں، اس کو عربی کیا سمجھ میں آئے گی. تو وہ عربی بولنے سے بیچارہ وہ جو ہے عرب کا بدو تو بن جائے گا، عربی دان نہیں بنے گا. صلوات پڑھتے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم موضوع پہ تھے کہ اذان کی بات ہے. سنی کی کتابوں میں سب میں ہے، شیعوں کی کتاب کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ ہم اہل شیعہ، ہم علی والے، ہم 14 والوں کے اندر یہ کمانڈ ہے، بے شک بے شک. یہ کمال ہے، یہ ہنر ہے، یہ توفیق ہے کہ ہم اپنی کتاب سے اپنے مولا کے فضائل نہیں بیان کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دوسروں کی کتاب سے منواتے ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو کنارے ڈال دیتے ہیں. تمہاری کتاب سے باہر آئیں گے. جو تمہارے یہاں صحیح بخاری ہے اس کے اندر روایت ہے کہ رسول کہہ رہا ہے یا علی حبک الایمان والتقوی والبغض الکفر والنفاق، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا ولد الزنا ولد الحیض والمنافق. معلوم وہ جو 3 والے ہوں گے وہ علی سے دور رہیں گے، جو چوتھا ہوگا علی کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھتے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی مولا 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 علی مولا. یا علی لا فتح الا علی اللہ فی زلف کا نعرے. حیدری یا علی. اللہم صلی علی محمد. آگا پانی نہیں آگا نہیں پانی ہے، آگا سامنے ہے، پانی میں انسان ہے. صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد. تو میں اذان کی بات کہہ رہا تھا کہ اذان ولایتی، اذان اہل بیت کی زبان سے جس کو رسول نے کہا وہ اذان. جب انہوں نے کہا تو وہ اذان حقہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی کلام اس کے وقت کیا جائے جسے کلام ہم لوگ پڑھتے تھے، مولوی بھی پڑھ کے نکل جائے، ٹائم پاس کرنا، جلدی وہاں پڑھنا یہاں پڑھنا، یہ چھوڑا یہ مت پڑھا. اور لوگ جو اوپری سے لے لیتے ہیں. سمندر میں بھی اندر جانے سے ہیرے موتی ملتے ہیں، سائیڈ میں کھڑے ہونے سب نہیں مل جاتا ہے. اب وہ اوپر دیتے اوپر لے کے چلے آتے ہیں. ہاں ہی وہاں تو مجلس میں تو 100 سال تک مجلس میں جاؤ کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن کباب نہیں ملے گا. ثواب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کباب بھی ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب مفہوم مقصد ہونا چاہیے کس ریزن سے ہے. مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، نشست گاہ، میٹنگ کرنے کی جگہ، میٹنگ روم. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے کہا گیا. تو میں نے آپ کے سامنے اذان کہا. کون سی اذان؟
جو رسول کی بتائی تھی سچی اذان یعنی ولایتی اذان، بے شک تولا و تبرہ والی اذان، مشیت اللہ، لسان رسالت جس پہ وحی کے پہرے بیٹھے اس جو بول رہا ہے یعنی وہ بلوا رہا ہے، کیا کہیں وہ بلوا رہا ہے، یہ بول رہا ہے، وہ اذان۔ تو اب وہ اذان کے وقت دنیاوی کلام کے معنی ہوتا ہے، توجہ، دنیاوی کلام، کلام کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں یار مجھ سے کلام نہیں کیا، کلام کہتے ہیں فائدے والی بات، اور جو ویسے ہوگا اسے کہیں گے قول، کال توجہ ہے، بے شک فائدے والی بات، فائدے والی بات کو کلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی ادب میں اور ادبیات میں بھی، اردو میں بھی اور عربی میں بھی لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس کو سالم کر سلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک لفظ محمل، ایک لفظ مستعمل۔ محمل یعنی اس کے کوئی معنی نہیں، ارے کہہ رہے بکواس کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محمل، یعنی جس بات کا کوئی مطلب نہ ہو یا محل نہ ہو یا کوئی بات نہ ہو، انسان بڑبڑ کیا جا رہا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ محمد لفظ کے معنی اور ایک ہوتا ہے گفتگو، محمل یعنی فالتو بیکار۔ ایک ہے لفظ مستعمل جس کا میننگ ہوتا ہے، اس ورڈ کے معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستعمل، توجہ ہے۔ تو مستعمل میں اگر پوری بات لفظ ہے سمجھنے والا، اس کے معنی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوری بات سمجھا نہیں پایا تو اسے کلام نہیں کہیں گے۔ سامنے والا سمجھ نہیں پایا اسے کلام نہیں کہے گی، وہ کلمہ تو ہوگا، کلام نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک وہ کلمہ تو ہوگا، کلام نہیں ہوگا۔ کسی کا نام لیا زید، کسی کا نام لیا عامر، کسی کا نام لیا، ارے کھانا کھا، رک گئے، مطلب واضح نہیں، آؤ کہاں، نہیں واضح۔ تو یہ بات تو لفظ کے معنی ہے لیکن یہ کلمہ ہے، ہاں کلام نہیں ہے۔ کھانا کھا لو، کہاں کھا لو، ارے بھائی کھانا یہاں رکھا کھا لو، یہ ہوا کلام، بھائی توجہ رہے۔ تو جو فائدے والی بات ہے وہ کرنا مکروہ ہے۔ اذان اہل بیت والی یعنی جو اہل بیت کے در سے اذان ملی ہے، چنے ہوئے خلیفاؤں والی اذان نہیں، سخیفائی اذان نہیں، یوں کہہ دوں میں، جو غدیری اذان ہے اس وقت بھی فائدے والی بات کرنا مکروہ ہے، سخیفہ والی اذان نہیں، یعنی علی والی اذان، علی کو چھوڑ کے والی اذان نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ تو جب فالتو بات ہو، فائدے والی بات مکروہ ہے تو غیر فائدے والی بات مکروہ تر ہو جائے گی۔ لیکن آل محمد کا ذکر ہے، ارے اذان ہو رہی ہے، مجلس روک دیا فلک، ارے یہ پورے دنیا کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کعبے کو عزت ملی ہے علی سے، علی کو عزت کعبے سے نہیں ملی ہے۔ بے شک بے شک، میں نہیں کہہ رہا، میرے رسول رحمۃ اللہ علیہ سرتاج انبیاء نے جس کی زبان پہ وہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو عزت علی سے ملی ہے۔ یہی تو مولا عباس جب گئے تھے خانے کعبہ کے اوپر کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرفنا، علی ابن ابی طالب جس نے شرف دیا، شرفنا الکعبہ بے علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، جس نے علی ابن ابی طالب کے ذریعے کعبہ کو شرف دیا۔ تو اذان مستند ہوگی علی کے ساتھ رہنے سے، علی کو چھوڑنے سے نہیں۔ اب ایک لفظ ہے اذان الوایا، یہ حدیث ہے، سنیشیا، اذان الوایا، اذان الوایا، اذن کی جمع اور اذن کی جمع اذان، یعنی اجازت کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اذن۔ آپ کے اذن ہے، اذن دخول پڑھا جاتا ہے، زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں ایران عراق، یعنی اجازت، پرمیشن، پرمیشن، پرمیشن،
یعنی بہت سی اجازتیں، اس کو اذان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کچھ لے کے سب اٹھے. اذان اذن کی جمع ہے، یعنی بہت سی اجازتیں، اور اذان اذن کی جمع ہے. کان، ہاں کیا کان، کئی کان، تو کئی کان کو اذان کہتے ہیں. ایک کان کو کیا کہتے ہیں؟ سومن بک میں کہتے نہیں ہیں، قوے شامیہ. ٹھیک ہے، شامیہ، قوے شامیہ. اذن کہتے ہیں کان کو عربی میں. اذن کی جمع اذان. تو کان، بہت سے کان. وایا، تو حدیث میں ہے، قرآن کی آیت میں بھی جس سے اشارہ اس حدیث کی طرف بھی ہے. اور آذان الوایا یہ اشارہ ہے جس کو رسول نے واضح کیا. یہ آذان الوایا یعنی یہ وہ اللہ کے کان ہے، یہ وہ اللہ کی اجازت ہے، یہ وہ اللہ کی اجازت کے دروازہ ہے. کون ہے؟ جو باقی رہنے والے ہیں. یہ ہمارے اہل بیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے اہل بیت ہے. تو معلوم ہوا کہ اذان یعنی یہ اذان ولایت سے بڑھ کر یہ اذان نماز نہیں ہے. دنیاوی کلام مکروہ ہے، لیکن جب روح اذان بیان تو مستحب در مستحب عبادت ہے. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرے حیدری. رسول خدا، بسم اللہ. سرتاج انبیاء، بسم اللہ. اس کو اللہ نے جب بولا اوپر آؤ موسیٰ، کوہ طور پہ، وہ کہتے ہیں فارسی میں پہاڑ کو، طور، طور کا پہاڑ، اوپر آؤ مصر کی طرف. لیکن موسیٰ اپنے گھر والوں کی محبت نکال کے آنا اور جوتی اتار کے آنا. ہم لوگوں نے تعبیر وہ چمڑے کی تھی، ذبیہ نہیں تھا، تو کچھ بھی کرو ایسا کہہ کہ انہوں نے دین کا ہی ذبیہ بنا دیا، دین کو ہی ذبح کر دیا. بہت کچھ چاہا گھوٹالہ کر دیں، دین کو ذبح کر دیں، لیکن ذبح کرنے والے خود ذبح ہو گئے. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو موسیٰ سے کہا جوتی اتار کے آنا، اپنے گھر والوں کی محبت نکال کے آنا. رسول کو عرش پر بلایا اسپیشل سواری کے ساتھ. موسیٰ پیر سے گئے تھے اور سواری نہیں آئی. موسیٰ پیر سے چل کے گئے، کوئی سواری نہیں آئی تھی. لیکن یہ رسول ہے جو بستر پہ لیٹا ہوا بھی ہے، وہاں بھی موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے نورانی معراج، روحانی معراج، جسمانی معراج. اوے گدھے، جس کے پیر کے پسینے سے ملک الموت ہر ایک گھر کو روز 5 مرتبہ دیکھتا ہے، سب پوری دنیا کو دیکھتا بھی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ جب وہ آ سکتا ہے، ان کے در کا غلام، پسینے سے پیدا ہونے والا، فرشتے میں یہ کمال ہے، جبرائیل میں، تو ان کے مولا کے لیے تعجب کی بات کیا ہے؟ کیونکہ دنیا ان کے سامنے ہے، یہ دنیا کے سامنے نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی نہ ایسا ایسوں کو ملتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. نعرے حیدری یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرا آیت کا عنوان سورہ بقرہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو مجھے یاد رکھ، ابھی اپنے لفظوں میں کہہ دو، خطابت کے انداز میں جیسے ہم لوگ خطبہ بیان کرتے، تو میرا ذاکر بن جا، میں تیرا ذاکر بن جا. دیکھیے میں ذکر کروں گا جب تک زندہ ہوں، لیکن جب خدا یاد رکھے گا، خدا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ انسان مرے گا نہیں. اسی لیے حدیث ہے الا من مات حب عالم ماتا شہیدا. ارے جو محبت میں مرتا ہے اہل بیت کے، وہ زندہ امر رہتا ہے. تو میرا اہل بیت کہاں سے مردہ؟ صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اجل فرج. فٹ بال دیکھا، فٹ بال ہوتا ہے، فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں،
गोली बनाते हैं, अपोजिशन दूसरा तरह का, अपोजिशन दूसरा, पैर से मारते रहता, आउट होते रहता, आउट होता, लेकिन कोशिश करता है, आउट होता, कोशिश करता रहता है। ऐसे ही हर जगह से आउट हो रहे हैं। वाह वाह वाह। कुरान ने भी इन्हें आउट किया, रसूल ने भी आउट किया, अक्ल ने भी आउट किया। अक्ल का तकाजा है, क्या तकाजा है? क्या? ये इंसान दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, डिस्कवरी चैनल देखो, इंसान तहकीक करे, डिस्कवरी चैनल अगर सोचे, उसमें जानवरों को बता कि एक जानवर है, उस जानवर से उसकी माँ अलग हो जाती, बच्चा अलग हो तो वो रोने लगता, अभी मरी नहीं। एक जाहिल हो, कट मुल्ला हो, यतीम अक्ल, यतीम इल्म, मरकज जहल, समझे? तुम्हें इतना समझना चाहिए ये आजादारी अहले बैत फितरत पे है। बेशक तो फितरत के खिलाफ कर। अब उससे पूछो, अबे तू जानवर से तो शिया हो गई, तो जो फितरत पे रोए वही तो शिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो फितरत पे रोए, जो मजलूमियत पे रोए, जो दर्द करे, वही तो है शिया है, यही तो शिया है। नू रोए, इतना रोए, अब्दुल सत्तार अब्दुल गफ्फार नाम था, नू अल्लाह को पसंद आ गया, रोने वाला। जिक्र किया तो अल्लाह ने जिक्र बाकी रखा, ठीक है ना? तो सबसे बेहतरीन, अब ये हम लोग कहेंगे कि भाई आपको क्या हो गया है कि आप सिर्फ अली के फजाइल बयान कर रहे हैं, अहले बैत के फजाइल बयान कर रहे हैं। अरे नू का फजाइल बयान करो, मूसा के फजाइल बयान करो, आदम के फजाइल बयान करो, इब्राहिम ने इतनी बड़ी मेहनत उठाई, उनके बड़े थे, जद्दे आला थे, उनके फजाइल बयान करो। तो कहेंगे भाई मुझे क्यों कह रहे हो? अगर रसूल ने कहा हो मूसा का जिक्र इबादत है, जिक्र अली इबादत है, मूसा का जिक्र इबादत है, नूह का जिक्र इबादत है, आदम का जिक्र, तो हम वही तो करते हैं, क्योंकि मूसा रसूल का कलाम वो होता है। वमा यंतकु अनिल हवा, अल्लाह कहला रहा है 300 जगह पे अल्लाह अली अली कर रहा है, और अल्लाह रसूल से अली अली कर रहा है। इबादत है, इबादत है, इबादत है। अगर मूसा को कहा होता, हम तो अल्लाह और रसूल वाले किसी को नहीं मानते भाई, अल्लाह ने कहा नहीं, रसूल से कहलाया नहीं, रसूल ने जगह जगह पे ये नहीं कहा मूसा कलीमुल्लाह, नूर आदम जो है, आदम को कहा नबी अल्लाह, ये नहीं कहा, खलीफतुल्लाह नहीं कहा, मूसा कलीमुल्लाह नहीं कहा, नूह नबीउल्लाह नहीं कहा, तवज्जो है, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं कहा, ईसा रूहुल्लाह नहीं कहा, तवज्जो है, कहीं पे ये नहीं कहा। किसी झूठी तारीख हदीस ले आओ, जहाँ देखो जुले अशीरा से लेके गदीर तक गद्दारों को बेनकाब करने के लिए क्या कहने कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी भी कंपनी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, पहले एडवर्टाइज की जाती है, फिर पंपलेट बांटा जाता है, फिर जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग होती है। लेकिन ये देखा अपोजिशन तो कोई नहीं, खतरा अपोजिशन खतरा। अब जब रसूल आखिरी हज के बाद गदीर के पहले थे तो एक मर्तबा जिब्राइल राजी हो गए, अब अपनी जो कंपनी विलायत अली वाली जो अल्लाह की तरफ से है, अब इसके लाइफ टाइम कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी आ गई है, अब ऐलान कर दो तुम्हारी कंपनी में जो आएगा वही सही होगा, वरना वो आतंकवाद होगा, वो दहशतगर्द होगा। जनाब ज़ैनब ने बता दिया, जो अली को छोड़ देगा मेरे भाई हुसैन को, वही तो आतंकवाद होगा। अली जनाब ज़ैनब ने सबक दिया था, जो शाम से जो भागे थे करबला से शामी, उनकी आई थी शामत, वो गए थे आखिरी पनाहगाह यजीद का दरबार था, वो पनाहगाह नहीं थी, वो कत्लगाह थी। नारे हैदरी, वो कत्लगाह थी। अली ने जिक्र किया, रसूल का जिक्र, रसूल पूरी कायनात के लिए जीनत है, रसूल की जीनत का नाम अली। रसूल की जीनत, रहमतुल्लाह आलमीन की जीनत का नाम अली है, और अली की जीनत का नाम ज़ैनब। सुभान अल्लाह। ज़ैनब, अभी यहाँ पे हमारी वालदा को ज़ियारत हुई, अहले बैत अपने चाहने वालों से गाफिल नहीं, हम गाफिल हैं। इस वक्त हमारा इमाम ज़माना मौजूद है, हर जगह मौजूद, तो फरिश्ते हर जगह पे है, एक ही फरिश्ता। तो अहले बैत के लिए क्या हम लोग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, मजलिस में बीबी आए, मजलिस में मौला आए,
اچھا شیطان کا یقین آنے کا جو سب سے جو لعنتی بھی لعنت کرتا ہے اور جو اللہ کے رحمت کا مظہر ہو جس کے اختیار میں کائنات ہو جو اس وقت رہا ہو نہ لفظ رہا ہو نہ حرف رہا ہو نہ ٹائم رہا ہو نہ چاند رہا ہو نہ موت رہی ہو نہ حیات یہ موت حیات ان کی محتاج ہے دیگر موت حیات کے محتاج ہے موت حیات سے پہلے کوئی ضرورت ہے جبرائیل نے سبق دے دیا سبق لینے والوں نے اس وقت لے لیا علم مولا نے کیا کہا تھا بتاؤں تمہیں چاند جو لوہے کو زمین آسمان پہ اڑاتے ہوئے دکھاؤں علم دے دوں لیکن ان کے دماغ میں لوہا بھرا ہوا تھا زنگ آلودہ اب جبرائیل جب آئے تو لوگوں نے کہا جبرائیل ہے یہ رسول علی ایسی اپنی بڑائی کر رہے ہیں ایک مرتبہ چھت پر تھی جبرائیل کیوں گئے لیکن نہ مٹی گری نہ کچھ علی کے نام پہ اوپر جبرائیل جا رہا ہے نہ پھٹ رہا ہے نہ زلزلہ آ رہا ہے نہ پلسٹر ڈھیلا ہو رہا ہے نہ کسی کو آفت آ رہی سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے جب علی کے نام پہ جبرائیل جا رہا ہے تو حسین کے نام پہ خون نکالنے سے کہاں سے تکلیف ہوگی آج بڑے سے بڑے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہیں کہا کہ ایک چاقو سے ایک بلیڈ سے دوسرا اگر اس کو استعمال تو اس کو پائزن ہو جائے اس کو پائزن ہو جائے عراق میں جائیے ایران تو ابھی بند ہے عراق میں شام میں اور سب جگہ عرب ممالک ہے امریکہ یورپ سب جگہ ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں ایک ہی تلوار سے ایک ہی چھری سے وہ بھی لوہا ہر ایک کی بلیڈ جو اسٹیل کی نہیں ہوتی ہے کوئی جو ہے یوں کرتا ہے اور ماتم کرنے والا جلوس میں آنے والا امام کے جو جلوس چلتا ہے تعزیہ چل رہا ہے علم لے کے چل رہے ہیں لوگ تعزیہ جا رہا ہے ماتم کر رہے ہیں اس میں سب مسلمان نہیں ہوتے حسین کے نام پہ جس سے زہر پھیلتا ہے اسی ایک ہی تلوار سے ایک ہی بلیڈ سے ایک ہی چاقو سے سب لوگ کر رہے ہیں لیکن نقصان نہیں ہو رہا ہے سبحان اللہ نہ پائزن پھیل رہا ہے ادھر کیا ادھر ایک گھنٹے کے بعد پٹی اٹھا کے پھیر دی پھر صحیح کھڑے ہو گئے یہ کیا ہو گیا سر تو دو ہو گیا تھا سبحان اللہ سر تو دو ہو گیا تو یہی تو بتانا ہے اب آج علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں لکھا ہے کہ آج ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے امریکہ کا جس نے کہا کہ اگر انسان کا اپنے دماغ میں جیسے ہوتے کہ نہیں کوما میں چلا جاتا ہے آج کل لوگ عقیدے میں کوما میں جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے باڈی کے اعتبار سے کوما آج کل لوگ عقیدے میں ہماری والے باہر والے تو چھوڑ دو ہمارے والے اتنے ہو گئے باہر والے ضرورت نہیں صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد تو کوما میں اگر چلا جائے تو کیا کرے کوما میں نہیں جائے گا پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہے پچنا ہوتا پچنا حجامت کہتے ہیں عرب میں بھی حجامت ادھر ادھر سب سے گندا خون نکالا ہے کا سب سے بہترین جگہ ہے آگے مقدم الراس سر کا اگلا حصہ جب یہ نکل جائے گا گندا خون تو نہ پاگل ہوگا نہ کوما میں جائے گا اب اگر کسی کا عقیدہ کوما سے بچانا ہے اپنی باڈی کو کوما سے بچانا ہے تو جو زہرا نے تمنا کی تھی امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں بھئی اللہ نے آدم سے نوح سے ابراہیم سے موسیٰ سے کربلا میں جو آیا سب کو گرایا کسی کا خون سے انگوٹھے سے خون نکلا کسی گھٹنے سے نکل رہا کسی کے سر سے نکل رہا کسی کے ناک سے نکل رہا یہ کیا پروردگار ہے کوئی غلطی کا غلطی نہیں ہے ابھی حسین شہید نہیں ہوا استقبال میں خون نکال رہا اللہ یہ نہیں کہا موسیٰ کسی کو خون دے دو اللہ نے نہیں کہا بھائی اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا خون دے دو اویس قرنی نے رسول کے موقع پورے دانت توڑ دیے اے اویس قرنی تم نے غلط کیا کسی کو میرے نام پہ خون دے دیتے کیا کہہ رہا ہوں میں خون دے دیتے لیکن نہیں ہوا اور یہی ہمارے فقہا مراجع کربلا میں خون بہ رہا ہے آج چھوڑ کے دن میں نے کہا 1 یونٹ خون جو ہے 6000 کا ہوتا ہے اور تقریباً 300 ارب خون روپے کا خون بہ جاتا ہے ایک نشست میں ایک بار ماتم کرتے ہوئے جو 5 کروڑ لوگ کربلا میں ماتم کرتے دنیا کی تو بات چھوڑ اور پلٹ کے کوئی دیکھتا نہیں ہے خون کہاں چلا گیا عشق حسین ہے خدا کرا رہا ہے ہر انسان سب کام کرے امام حسین کے نام پہ ٹھیک ہے لیکن امام حسین کی عزاداری سے ٹکراؤ نہیں تاریخیں الگ الگ رکھو ٹکراؤ نہیں
मिशन मत चलाओ। आजकल 40 साल पहले बड़ा से बड़ा फकीर आलिम यहाँ हिंदुस्तान का लखनऊ कोई आले मोहम्मद के आज़ादारी पे फजाइल पे कुछ नहीं बोलता था, मेहंदी पे किसी चीज़ पर। इतने बड़े बड़े आलिम थे 40-50 साल, बहुत बड़े ऐसे ऐसे फकीर, और 100 साल पहले कि जिनको नजफ के उलमा जिनके एहतराम में खड़े बड़े बड़े फकीर, उनसे इजाज़त लेते थे लखनऊ नासिरुल मिल्लत और दिगर। तो मेरा मकसद ये कहने का है कि वो नहीं बोले। 150 से ज़्यादा मराजे फुका कर आज़ादारी जो है ये क्या है? ये हयात इस्लाम है, ये मौरिफ़ तौहीद है, इंसानियत है। अगर आज़ादारी ना होती कुछ ना होता। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन नस्तग़फिरुल्लाह नमाज बचाए, बेवकूफ़ हैं। नमाज अहले बैत के सब करते हैं, नमाज तो उधर भी पढ़ी जा रही थी, नमाज तो पहले भी हो रही थी। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये क्या है? ये और क्या है? तो नमाज हो रहे थे, खलीफा अव्वल यूँ पढ़ता, खलीफा अव्वल यूँ पढ़ता, तो खलीफा से यूँ। फिर मौला अली पूरा खोल दिया। कहा ये क्यों? कहा कि हाँ दिल में उनको डर था कि मेरा दिल कहीं गुमराह मुझे ना कर दे। यहाँ क्यों? कहा हराम न भर जाए। और उसके बाद में कहा कि गुनाह से न बच, मतलब गुनहगार ना हो जाए। अब खोल, क्योंकि अली कभी बुत परस्त थे ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बुत अली के सामने टूट जाते थे। तो ये मकसद कहने का, ये आज़ादारी बहुत बड़ी अमानत है। ये हमारे वास्ते मीडिया है, तौहीद का मीडिया, इंसानियत के भाईचारे की मोहब्बत अखलाक हर चीज़ का मीडिया है। इस मीडिया पे आज जो है हमला हो रहा है। कोई अमेरिका इसराइल नहीं कर रहा है। आप जाके लंदन अमेरिका में देखें, खूब आज़ादारी, कौन बहता, कोई नहीं मना। मना कौन करता है? जिसने रसूल के नवासे को ऊपर पानी बंद किया, जिसने मदीना तंग कर दिया रसूल के नवासे, जिसने मक्के में रहने ना दिया, हज करने ना दिया, वो मुसलमान। जिसने मक्के के बाद करबला में रहने ना दिया, वो मुसलमान। उस हुसैन की बहन जो अली की ज़ीनत ज़ैनब, कौन ज़ैनब मालूम? जनाब ज़ैनब की आमद हुई थी, यहाँ तशरीफ लाई। मौला साहब को ज़ाहिरन बात न ज़ाहिर, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ग़ुलाम ज़ैनब, ग़ुलाम हुसैन बने। हम घर की औरतें, माँ बहनें, बच्चियाँ कनीज़ ज़ैनब बने। नाम लेने से कोई कनीज़ नहीं बनता है, बेशक जब तक हमारे अंदर उनका इल्म, कमाल, अखलाक, किरदार नहीं होगा। अगर हम अब कुछ करेंगे गलत कदम तो कहेंगे अच्छा ये ज़ैनब वाले हैं, बीबी ज़ैनब, ये लोग जो शिया है मातम करते, बीबी ज़ैनब ये ऐसे है, तो क्या वो कैसे हो? अच्छा ये हुसैन वाले ये लोग ऐसे थे, इनके मौला कैसे हो गए? इसीलिए मौला ने कहा हमारे कौन लना ज़ैनब बना तकुन वाले, हमारे वास्ते ज़ीनत बनो, हमारे वास्ते बदनामी का सबब न बनो। क्योंकि हमारा इमाम ज़माना ज़ारत नाहिया में कह रहा सलाम उन बीवियों पर जो करबला से कोफे शाम तक चेहरों पे छुर्रियाँ पड़ गई, बाल सफ़ेद हो गए। ये ज़ैनब कौन है मालूम है? चौथे मौला अली अलैहिस्सलाम जब शहज़ादी फ़ातिमा के कब्र पे ज़ियारत करने जाते थे, जनाब ज़ैनब छोटी सी थी, पूरा नकाब होता था ढीला। ये हमारे लिए मैसेज है कि नकाब बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें ढीला पहने, फैशन वाला नकाब ना हो, इसमें ज़ाहिर हो, तो वो नकाब नहीं होगा, वो तमाशा होगा। यानी नकाब पहन की बीबी ज़ैनब छोटी सी, 4 साल 5 साल की, 3 साल की बाप के साथ। लेकिन जब वाली साहब से कहा दोपहर में चले, कहा नहीं बेटा ठहर जाओ, असर में कहा नहीं, मगरिब में कहा नहीं, रात के तारीख ज़ैनब अब चलो। इमाम हसन इमाम हुसैन साथ में, एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन पीछे, मौला अली आगे हैं, लेकिन एक मरतबा दौड़ते हुए आगे बढ़े, बढ़ने के बाद शमा जल रही थी बुझने, उसको बुझा दी। कहा मौला इमाम हसन ने कहा कि बाबा ये क्या है? कहा इसलिए कि ज़ैनब के मेरी बच्ची कमसिन है, कदो कामत पे किसी की निगाह ना पड़े। अब मैं कहूँगा मौला हाथ जोड़ता हूँ, ये तो तारीकी में इतना ख्याल, आइए यहाँ बलवे आम पे यही ज़ैनब है। अरे जिसको ताना दिया जा रहा है, बाद 11 मुहर्रम को बीबियों को पसे गर्दन हाथ बांधा। आपको मालूम जब किसी कोई मर जाता है ना, तो कब्रिस्तान में बेटी को, बेटे को, माँ बाप को, भाई को, चचा को, भतीजे को, लड़के को उस औरत के पास, उसके बुलाचे के पास नहीं जाया जाता। बाप के पास बेटे को नहीं, कोई घर का मर गया वहाँ से लोग हटाते हैं ताकि सदमे में क्या हाल होगा। लेकिन ये लईन यजीदी, ये नजिस
اور انجس من الکلب، یہ کتے سور سے زیادہ نجستر خبیثتر جو نجاست کی مرکز تھے. بی بی زینب پس گردن ہاتھ بندھا ہوا ہے، ام کلثوم کا پس گردن ہاتھ میں. 11 محرم کو اس جگہ سے لے گئے جہاں دیکھا لاشا پڑا ہوا ہے لیکن سر نہیں ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک لاشا ہے جس پہ نہ امامہ ہے، نہ ابا، نہ قبا ہے، نہ سر ہے. دیکھتے رہی جیسے سکتے میں پڑ گئی، یعنی بدن سے روح نکل گئی. دیکھتے دیکھتے سکتے میں. اب ہاتھ تو کھلے نہیں، ماتم کروں، پیر تو کھلے نہیں کہ نیچے میں گر جاؤں اپنے ماں جائے پر. جزاکم اللہ خیر. آخرکار کیا ہوا؟ بی بی زینب نے دیکھا جیسے کہ جسم سے روح نکل گئی ہو. لوگ کہتے ہیں نا بی بی زینب زندہ تھی، وہاں تک گئی، شام تک گئی. اور فلاں جو 64 ہجری میں یعنی بعد شام سے رہائی ہونے کا مدینہ جانے کے بعد جناب زینب کی شہادت نہیں. جناب زینب کی روح حیات علی اکبر تھی، پردہ تھا. شام غریبہ 11 محرم کو زینب کی لاش جا رہی تھی. زینب کیونکہ جہاں سے جسے صورت میں جناب زینب چلی آئی تو سختی میں پڑ کے دیکھا کہ لاشا ہے. اس کے بعد کیا دیکھتے؟ 2 پرندے چلے آ رہے ہیں، کٹی گردن پہ قطرے آب ڈالا. 2 پرندے کبوتر چلے آ رہے پر قطرے گردن پہ قطرے آب ڈالا. اب دیکھنے کا ایک مرتبہ چوکی، آتا ہو زینب، تو ہی زینب کا بھائی ہے. ہائے تو ہی زینب کا جسے مسلمانوں نے پانی نہ دیا. ارے پرندے قطرے آب دے رہے ہیں، پانی گرا رہے، قطرہ گرا رہے ہیں. ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا. واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نانا آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز پڑھی، زمین کے نہیں. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاءِ. ہائے یہ وہ حسین ہے جو خون میں مخلوط ہے، مرمل الدماء مقطع الاعضاء. ارے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مصلوب الامامت والرضا. ارے امامہ بھی لے کے چلے گئے، رضا بھی لے کے. لاش پامال ہے. اے نانا اسی میں اپنے بھیا ماں جائے کو روز قیامت آؤں گی. ارے کوئی میرے بھیا کا مددگار نہیں ہے. سے عالم الذین ظلموا یا حسین